الحمد لله حمدا وافيا لنعمه ومكافيا لمزيده والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا فقد بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین و حاضرین، علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ احکم الحاکمین کے در اقدس میں نہایت عاجزی اور زاری کے ساتھ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ سارے اعمال چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں کہ رب راضی ہو جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. کائنات میں سب سے قیمتی چیز حتیٰ کہ جنت سے بھی قیمتی چیز اللہ کی رضا ہے. جنت اس لیے قیمتی نہیں کہ وہاں نعمتیں ملیں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اشجار، انہار، ازہار، اسمار، نہیں. اس لیے جنت قیمتی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کا گھر ہے. جنت میں وہ لوگ پہنچیں گے جن سے رب راضی ہوگا. جنت اس لیے قیمتی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا مسکن ہے، اللہ کے نبیوں کی زیارت ہوگی.
تو یہ ساری کوششیں ہیں کہ رب راضی ہو جائے. ہم سب کی درخواست اور دعا ہے اللہ احکم الحاکمین کے در اقدس سے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. معززین، چند حدیثیں، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں جناب حاجی مظفر صاحب، شہزاد، افضال، اورات سب اور قرب و جوار کے احباب کہ جن کو اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کنارے پر، اس آبادی میں حاجی صاحب نے اپنے زمین کا ٹکڑا دے کر، پھر اپنے پیسے لگا کر، اپنی کوشش کر کے، اور آپ لوگوں نے بھی اللہ کا گھر تعمیر کیا. حاجی صاحب، میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ کا سودا ہوا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے آپ کا سودا ہو گیا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. ویرانے میں ایک چھوٹی سی مختصر قیمت والی زمین دے کر آپ نے بڑی مہنگی زمین اور بڑا مہنگا محل خرید لیا. یہاں لاکھوں میں ہوگی ہے، اور وہاں نبی اکرم، نبی معظم، نبی محترم، ساری کائنات کے محسن حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، موضع صوت واحد، 1 فٹ لکڑی جس کو کہتے ہیں، ایک سوٹی. اب کتنی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے اس کی؟ اتنی رکھ لے. ایک فرمایا ایک کوڑا، ایک سوٹی، ایک عصا، اتنی جگہ بھی زمین آسمان اور اس میں موجود خزانے وہ دیے جائیں تو اتنی سوٹی رکھنے کی جگہ بھی جنت والی قیمتی ہے. اس سے سبحان اللہ، پوری دنیا اس کی قیمت بن جائے تو ایک سوٹی رکھنے کی جگہ جنت والی اس سے زیادہ قیمتی ہے. آسمان کے نیچے جتنی زمین، اس کے خزانے، معادن، ساری چیزیں دی جائیں، موضع صوت واحد، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اس پورے خزانے، پوری زمین سے زیادہ قیمتی ہے جنت. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہوگی وہاں، کیسے خریدیں گے؟ دنیا کی چیزیں تو یہاں رہ گئیں، وہاں تو صرف اللہ کی مہربانی ہوگی. کیا دیں گے؟ آپ سے تو چھوٹ گئی، آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو سودا ہو گیا جی، سودا. اچھا مجھے یہ بتائیں، میری بات کہوں گی سادہ، ایک ڈیلر یہ جو زمینیں بیچتے ہیں، وہ سچا ہے یا اللہ کا رسول سچا ہے؟ یہ میں نے سپیکر کو یوں ہاتھ لگایا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حسی، محسوساتی، مشاہداتی، مبصراتی، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ میرا ہاتھ میں چھو رہا ہوں. یہ غلط ہو سکتا ہے مگر قول رسول غلط نہیں. میری نظر، میری حس، میرا مشاہدہ، آپ کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے مگر آمنہ کے لال، عرب کے چاند نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق اور سچ ہوا تھا نا. حضور کی مجلس میں جب آپ ارشاد فرماتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام میں سے وہ صحابی ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث تھا. یاد سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کو تھا، مگر ذخیرہ حدیث زیادہ محفوظ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. لکھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ اوتکتب کل شیء ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں جو حضور فرما رہے تھے. کبھی دنیا داری کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز لکھ لیتے ہیں، نماز، روزہ یا ایسی چیز جو عبادت سے متعلق ہو وہی لکھ لیا کریں. حضور اکرم، نبی معظم، نبی محترم، وجہ تخلیق کائنات، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہیں؟
واللہ ما یخرج من فمی الا الحق، اللہ کی کبریائی کی قسم، محمد کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب ایسے اپنی مرضی سے خود رائی خود سازی سے بات نہیں ہوتی، ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی کے قول فعل وحی کے تازہ اشارے ہوتے ہیں۔ تو نبی سچا یا ڈیلر سچا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسطوں پر اور آسان قسطوں پر گھر آجی، نقد اور آسان قسطوں پر، فلان کالونی میں پڑا ہے، فلان کالونی میں سو رہا ہے۔ ہم اعتبار کر لیتے ہیں اور اکثر چٹ کرتے ہیں، یہ ڈیلر اور جتنی بھی حضرات، دنیا رو رہی ہوتی ہے، یہ غیر ملک بھیجنے والے اور زمین بیچنے والے روتے روتے لوگ بیچارے بغیر کسی کے چپ کرایا ہے ایسا چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نقد اور آسان قسطوں پر پلاٹ ہے یا گھر ہے فلاں کالونی میں، اور حاجی مظفر صاحب، شہزاد صاحب، ایک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو حضور کا ارشاد ہے، میرے محبوب جس نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور یہ تو مشرکین نے بھی مانا جب اللہ کے نبی نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ اور یار میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بتاؤ مشرکین مکہ، قریشیوں، قیسیوں، بنو عدی، بنو بکر، بنو تغلب، یہ سارے قبیلے والوں، بتاؤ میں نے کبھی آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگے جربنا کا مرارا، کئی مرتبہ تجربہ کر چکے ہیں، محمد ہیں آپ سچے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنا لیا، مسجد بنا لی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا میں بتاتا ہوں اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنا لیا۔ یہ ڈیلر کی بات نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور وہاں کا گھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ادنے جنتی کا محل، ادنے جنتی کی جنت، ادنے جنتی کی جو آخر میں نکالا جائے گا جہنم سے۔ فرمایا آسمان کے نیچے جتنی زمین ہے اس سے 10 گنا بڑا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور بڑا گھر عطا فرمائے، ادنے جنتی اس سے بھی بڑا ہمیں ملے، ایسا گھر دے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہو۔ فرمایا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب وملاکھا المسک، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی اور گارا کستوری کا۔ سیمنٹ میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، گارا کستوری کا۔ فرمایا 70,000 حجر ابواب، جس ایک محل کے 70,000 دروازے ہیں۔ اور اس جنتی کے محل کے جو دلان میں، صحن میں، گراسی میں، فرمایا پھل لگے ہوئے ہوں گے، پھل ایک بیری کا ایک بیر کل قلل، ایک مشکیزے کے برابر، بٹکے کے برابر ہوگا، کل قلل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ پھل توڑ کے کھائے گا، ابھی توڑ کے کھائے گا، یہ نہیں کہ پھر موسم آئے گی سال کے بعد، فوراً دوسرا اسی طرح پک کے لال لگ جائے گا دوبارہ۔ یہ جنت ہے۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنتی کے دلان میں جو سواریاں کھڑی ہوں گی وہ ایسی نہیں کہ جناب ٹائر پنچر ہو گیا ہے، پیٹرول نہیں ہے، مسئلہ ہے۔ فرمایا وہ یاقوت کے گھوڑے ہوں گے اور ایسے پرزے فٹ ہوں گے اس میں آٹومیٹک، اس قسم کے، یہ اس گھوڑے پر بیٹھے گا، اب یہ نیت میں لائے گا، نیت میں، آج کل تو بڑے بڑے کمپیوٹر ہیں، گوگل کر فلاں، ایک نیت میں لائے گا کہ آج میں ابراہیم علیہ السلام کی محفل میں جانا چاہتا ہوں، پھر کر کے اسی حضرت ابراہیم کی کچہری میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔
میں سرکار دو عالم فخر انبیاء محسن انسانیت طٰہٰ یاسین کے القاب پانے والے مدثر مزمل کے سہرے پانے والے نبی خاتم خاتمی المرتبہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف دیدار میں جانا چاہتا ہوں، فرمایا فر کر کے حضور کی مجلس میں لے جاؤ۔ کتنی بڑا سودا ہے۔ اور پھر یہ ہے زمین دینے والے کی بات۔ اب یہ نہیں کہ مسجد بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی، نمازی نہ رہے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب دھوکوں والے، ارد گرد والے اور قریب والے اگر آباد نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ آبادی کیا ہے؟ ایمان کے بعد مسجد کی آبادی، اقام الصلاۃ، وہاں نماز ادا کریں، اقامت نماز، باجماعت نماز ادا کریں، یہ آبادی ہے۔ اور پھر اس کی صفائی ستھرائی، مسجد ڈیوٹی ہے۔ اور یہ ڈیوٹی مسجد کو جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی جھاڑ پھونک کرنا، مسجد کے پردے، مسجد کی سطح، یار یہاں پر بھی ہم اپنی بےزتی اور توہین سمجھتے ہیں۔ اچھے گھرانے کے لوگ، اچھے لوگ، معزز لوگ، خاندانی لوگ، اور کہتے ہیں کوئی آر نہیں، اور واقعی کوئی آر نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صبح دکان کھولی، ضروری نہیں کہ لڑکا آ کر صفائی کرے گا یا سویپر کرے گا، وہ جھاڑو اٹھائے گا اور دکان کے سامنے پانی بھی چھڑکے گا اور جھاڑو بھی مار رہے ہوتے ہیں نا۔ کوئی بےزتی ہے اس میں؟ اچھا کام ہے نا۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یار اپنی دکان کے سامنے جھاڑو کیوں لگا رہا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا، اور بےزتی بھی نہیں ہے نا معاشرے میں اور عام میں کہ جی دکان کے سامنے ریس کاٹ رہا ہے، لگانا ہے۔ اور مزہ تو یہی ہے کہ علاقے کا کاؤنسلر، علاقے کا ایم پی ہے، علاقے کا ایم ایل اے، علاقے کا جاگیردار، علاقے کا زردار، علاقے کا سرمایہ دار، وہ ذہن میں بالیاں رکھے، یا وہاں علاقے کا بڑا عالم اس مسجد میں کم از کم اور نہیں تو اپنی مسجد میں ہفتہ میں ایک مرتبہ جھاڑو دے اور صاف کرے۔ یہ کیوں توہین ہے؟ اس میں تو عزت ہے، یہ تو اللہ کا دربار ہے۔ پوری دھرتی پر ساری کائنات میں سب سے قیمتی ٹکڑا زمین کا اللہ کے گھر ہے، مساجد ہے۔ ساری کائنات قیمتی، اور یہاں جھاڑو دینا۔ آپ مجھے بتائیں پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے برتر، افضل، اعلی، اشرف کون سی مخلوق ہے؟ اللہ کے نبی۔ کون ہے؟ اور دیکھیے کہ پھر نبیوں میں جد الانبیاء، اعلیٰ و برتر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیچھے لڑی اور سلسلہ نسب میں جائیں تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل ہے۔ اور پھر ان کے بیٹے جن کی نسب اور جن کے پشت سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو حکم دیا، ایک ہے بنا تعمیر کرنا کعبۃ اللہ، صرف تعمیر نہیں، جب تعمیر کا موقع آیا یہ نہیں کہ پیسے دے کر مستری لگا دو، ٹھیکیدار کو لگا دو، کیا قربان جاؤں مستری کے فرائض ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا اور مزدور اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ تعمیر تھی اور تطہیر، یہ نہیں کہ جسم پر لگا دو، مؤذن رکھ دو، صفائی والا رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعمیر بھی آپ سے کرائی اور تطہیر کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یہ طواف کرنے والے ہیں للطائفین، والعاکفین اعتکاف بیٹھنے والے، والرکع السجود باجماعت نماز پڑھنے والے۔
ان کے لیے یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا نبی آپ کا نماز پڑھیں گے. اور دیکھیں نماز پڑھنے والے وہاں کے عام لوگ ہوں گے، اور صفائی کا حکم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا. آپ نے صفائی کرنی ہے میرے گھر کی. یہ نبوت والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، کوئی عام بندے کا کام ہے. اللہ کے گھر نبیوں کو حکم ملا، اور نبیوں میں سے جد الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ حکم ملا ان طہرا بیتی، میرے گھر کی صفائی کریں. اور کس لیے؟ وہ نبیوں نے آنا للطائفین، طواف والوں کے لیے. کہیں کہیں جان لوگ آئیں گے، والعاکفین اتقاف بیٹھنے والے، ورکع سجود، جو بھی نمازی آئیں گے میرے نبیوں تو میرے گھر کی صفائی کریں. اس لیے خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں کو نہیں مانتے جی، یہ بات بھی یہ دیوبندی پیروں کو نہیں مانتے. یار ہم تو پیروں کی پیروں کی خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. میں اپنے مرشد کریم کے لیے بہت بڑے عالم آج کل جنوری فروری کہہ دیں، اس وقت پوہ ماہ سخت سردی کی رات میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سخت سردی کی رات میں پوری رات پانی کا لوٹا لے کر دروازے پر کھڑا رہتا تھا کہ حضرت کب نکلے. آج اللہ نے علم سے تو کبھی گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. غلام محمد پرویز بڑا عالم تھا جس کا ایک بات کر بیٹھا. غلام محمد قادیانی بہت بڑا عالم تھا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. اللہ کے ان نیک ولیوں کی خاک پاک کہ آج اللہ نے روحانیت کا ذرہ اور خیرات عطا فرما دی. اللہ اکبر. تو اللہ کے نیک لوگ بھی یہی سبق دیتے ہیں. کیسے؟ حضرت خواجہ فرید الدین اطہار فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، تو جھاڑو دے مسیتے. اٹھ فریدا ستیا، تو جھاڑو دے مسیتے. اوے تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پریتے. رب جاگ رہا ہے، تو سویا ہوا ہے رب کا گھر اور تو بچا ہوا ہے. جھاڑو دے. اور جھاڑو کی میل، مسجد کی مٹی جب تیرے کپڑوں کو لگے گی، اس پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں. آپ نے فرمایا وہ جنت جس کا وعدہ کیا ہے، فرمایا لوگوں آپ کو بتائیں کہ جنت کی حور کا حق مار کیا ہے. کیونکہ عورت حق مار کے بغیر تو حلال نہیں ہوتی نا. حق مار اکثر لوگ کھا جاتے ہیں اور دیں گے ٹھیک، اس کو 5 10 200 500 1000 ویسے دے دیں کہ منہ نکاب کشائی کا. حق مار نہیں دیں گے بعد وقت. جہاں جو شرعی مسئلہ ہے چیزیں رنگ بھر کے دیں گے، زمین جائیداد پلاٹ کا حصہ نہیں دیں گے. حق مار لازم. تو آپ نے فرمایا وہ جنت کی حور کا حق مہار کا پتہ ہے لوگوں تمہیں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسجد کو جھاڑو دیتے ہیں اور وہ دھول اٹھتی ہے کپڑوں پر بیٹھتی ہے، یہ جنت کی حور کا حق مہار ہے. وہ اتنا نہیں تھی رشتے آدھا تیار کرو. اللہ اکبر. تو جنت اللہ کے گھر آباد کرنے میں صفائی کریں اور سب سے اور دل لگائیں مسجد کے ساتھ. جمعہ والے دن بھی چلتے پھرتے آٹتے جس وقت دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحبان اپنے ساری باتیں ختم کر رہے ہوں گے، اس کی چیخ و پکار باتیں ختم ہو گئی، آخر میں جا کر خطبے کا آخری ٹوٹا باقی ہوگا تو جا کر بیٹھ جائے گے بھائیوں کا.
محبت کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں، اللہ کے گھر میں آئیں، دل لگائیں۔ امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے سنا ہوگا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا بڑا ہیبتناک منظر ہوگا، اور سورہ حج کے اندر ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلے ہوں گے، زلزلے، قیامت کا منظر زمین کانپ رہی ہوگی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ دودھ پلانے والی عورت اگر بچہ رو رہا ہو، ماں کی ممتا، عورت کے سینے سے دودھ کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بچے کے رونے سے۔ فرمایا اس منظر کو دیکھ کر ماں اپنے بچے کو زمین پر پٹک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا، منظر قیامت کو دیکھ کر عورت کا وضع حمل ہو جائے گا، ابارشن ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ نشہ، مدہوش، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، لیکن فرمایا نشہ نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی۔ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے میدان قیامت کیا ہوگا؟ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرًّا، حدیث رسول کہ ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر تم میدان قیامت میں کر رہے ہوں گے۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا یا رسول اللہ بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، مرد بھی عورتیں بھی پھر ننگے؟ آپ نے فرمایا والامر اشد من ايهما ذلك لا يرتد اليه طرف وافدة هوا تشخص به الابصار۔ عائشہ ایک دوسرے کو دیکھنا، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، دل ہوا ہو، جگر ہوا بن رہا ہوگا، آنکھیں ٹکٹکی باندھ لے گی۔ عائشہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا کسی کو دیکھنے کا۔ یہ میدان قیامت، کسی کو پسینہ ناف تک اور کسی کو الجھنا، لگام ڈالی جائے گی، مطلب یہاں تک پسینہ ہوگا، جس طرح پسینے کے سمندر میں غرق ہو رہا ہو۔ لیکن ایک اعلان آواز آئے گی، آواز اعلان ہو رہا ہوگا۔ اس منظر میں ہائے ہائے نفسی نفسی، ہر پیغمبر اس ہائے ہاں میں انعام کیا ہے؟ کیا اعلان ہے جی؟ فرمایا اللہ کا حکم ہوگا، 7 آدمی وہ ہیں یوم لا ظل الا ظل عرشی، آج کوئی سایہ نہیں صرف میرے عرش عظیم کا سایہ ہے، کوئی سایہ نہیں۔ تو فرمایا ان میں سے اس بندے کو، ان 7 میں سے اس بندے کو بھی بلا لو، قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا اور لٹکا رہتا تھا، آج کوئی سایہ نہیں، اس بندے کو لے کر میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ مسجد میں دل لگائے نا یار، ادھر سے آئے مسجد، ادھر سے آئے مسجد، فلاں مسجد میں قرار آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں، مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں پھڑک پھڑک کے بھر جائے گی بیچاری، اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے کالطیر فی القفص، جس طرح پرندہ پنجرے میں وقت ملا اور نکلا۔ تو فرمایا مسجد میں دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر، اللہ کا شاہی دربار ہے، پورے آداب کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کی ہیبت اور عظمت کو لے کر بیٹھیں، اور اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھیں مسجد میں۔ یا باقی ہے مسجد، اقام الصلاۃ، نماز پڑھیں اور اس کو بات کریں ذکر سے، پوری ہیبت سے، پوری تیاری سے۔ دفتر جائے گا بے شک چپڑاسی ہو، وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر اور تیاری کے ساتھ، اور جب مسجد کی نماز کا ٹائم ہوگا اچھے کپڑے اتار کے رکھ دے گا، دھوتی باندھی اور کوئی عام سا جوڑا پہنا اور نماز کے لیے آ رہا، اور مسجد کی چٹائی والی جو ٹوپی وہ سر پر رکھی نماز، میں تو مسجد سے ہٹا دیتا ہوں ٹوپی والی چٹائی، یہ چٹائی والی ٹوپی،
اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں آپ آ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، اور جو مناسب لباس ہے وہ پہن کر آئیں۔ دنیا کے ایک 2 ٹکے کے افسر کے سامنے تو اچھے کپڑے پہن کر احکم الحاکمین کی دربار میں رف لباس میں آتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سوچ ہے یار ہماری، اللہ کی ذات کے ساتھ بڑی عجیب چیزیں ہماری۔ اپنے لیے کوئی گھر بنائیں تو اچھا، کسی سے کوئی چیز قرضہ مانگنا ہے تو کہیں اتنی دیں لیں، اتنی دیں، اور کوئی گفٹ مانگنا ہے تو ٹاپ کلاس، اور کسی سے کچھ امداد مانگنی ہے تو ہزاروں میں، لاکھوں میں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ سودا ہے، کوئی فقیر مانگ لے تو سکے تلاش کرتے ہیں۔ عجیب ہے، خدا کی راہ میں دینا ہے تو مال اچھا نہیں، اور یہاں خدا کے اندر سامنے بیٹھنا ہے اللہ کے دربار میں تو رف لباس میں، یہ شاہی دربار ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب مسجد میں تشریف لاتے جوتوں والی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور یہاں پر دیکھتے رہتے، لوگ پوچھتے کہ حضرت یہ آپ کا کیا معمول ہے، جب آتے ہیں مسجد میں جا کر دعا پڑھتے ہوئے اندر نہیں جاتے، آپ کھڑے رہتے ہیں۔ فرمایا یار مسجد یہ اللہ کا شاہی دربار ہے، یہاں اکیلا جاتے ہوئے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، شاہی دربار، تو اس لیے میں یہاں جوتوں والی جگہ پر ڈرتا رہتا ہوں، توبہ استغفار پڑھتا رہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کوئی اور مسلمان ہے تو اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ وہ ہے جو پروردہ رسول ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک میرے محبوب کی سرپرستی میں رہے، جن کی کفالت بھی میرے محبوب نے کی، جن کی تربیت بھی میرے محبوب نے کی، پروردہ رسول، فیض یافتہ رسول، چوتھے خلیفہ، حسنین کریمین کے والد محترم، خاتون جنت کے شوہر محترم، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ مسجد میں دربار میں آنے سے پہلے جوتوں والی جگہ پر خوف زدہ کھڑے رہتے۔ مسلمانوں یہ آداب ہے، آداب۔ اللہ کے گھر کو آباد کریں، امام کی خدمت کریں، امام سے السلام علیکم رکھیں، امام کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، آ کر اگر لیٹرین وغیرہ صاف نہیں ہے تو خود لوٹا لیں، خود اس کو صاف کر دیں۔ آپ امام سے یہ نہ توقع کریں کہ یار ہم آپ کو اتنی دفعہ لیٹرین کا حال دیکھا ہے، یار آپ کا امام ہے، وہ نماز پڑھانے کے لیے تیری لیٹرین صاف کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کو اس لیے سے نہ استعمال کریں، امام کا احترام کریں، تقدس دیں اس کو۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کا گھر ہے، مبارک ہو ان کو جنہوں نے عطیہ کیا، اور ڈیوٹی ہے ان کی جو ارد گرد والے ہیں اور یہ ڈھوکوں والے اس کو آباد کریں، اور باقی جو آبادی ہے اب جب تک وہ ڈھوکوں والے بھی اور وہ بھی ان میں سے کوئی پیدل چل کر جب تک مکمل پھیرا نہیں ہوتا وہ یہاں کا نماز پڑھے، اور جتنی قدم آپ چل کر آئیں گے، جتنی قدم اللہ کریم اتنی ایک ایک قدم پر ان گنت برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو کامل نور کی خوشخبری دیتا ہوں، کامل نور کی خوشخبری دیتا ہوں، کن کو؟ جو رات کے اندھیروں میں پیدل چل کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، کامل نور کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو پھر وعدہ کرتے ہیں بات کریں گے مسجد کو، یہ سادہ باتیں ہیں دین کی باتیں سن کر عمل کرنے کی ایک پختہ نیت کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں دعا گو ہوں، میں خود تو گنہگار ہوں، لیکن بڑوں کے دربار سے ہو کر آیا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے فضل سے وہاں جو بھی جاتا ہے خیراتیں ملتی ہیں، خیراتیں میرے محبوب کے در اقدس اور آپ کے دسترخوان پر جب آپ پہنچتے ہیں اللہ کی رحمتیں برستی، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا ہوتا ہے۔
گناہوں کے وزن اور بوجھ لے کر لدے ہوئے آہستہ آہستہ دبے پاؤں گئے اور واپسی پر ہلکے ہو کر آئے. محبوب کی محفل میں بڑے دکھڑے سنائے اور اللہ کے نبی نے ہمیں خوشخبریاں دے کر بھیجا. اس لیے نبی کی باتوں کو اہمیت دو، دل میں حب رکھو رسول کی اور زبان پر کثرت سے درود شریف. مسلمانوں عملی مسلمان ہو، مخلص مسلمان ہو. اس لیے اللہ کریم نے اپنے دین اور اپنی عبادت کو زمان مکان کے ساتھ نہیں رکھا کہ جی آپ لوگ اگر کعبے میں مانگیں گے تو ملے گا ورنہ نہیں. یہاں بھی تخلیے میں بیٹھ کر جب آدمی اپنے رب کو کہتا ہے یا رب، اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر. کیا مانگا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ احکم الحاکمین سے سوال کیا ہے، عزت والے معبود، اور یہ سوال بھی کسی بندے نے ذمہ لگایا راستے میں بیٹھے ہوئے. موسیٰ کوہ طور پر کب جاؤ گے؟ فلاں دن. فرمایا ایک سوال تو کرنا میرے رب سے، پوچھنا کہ گناہگار بندہ جب پکارتا ہے تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے اور نکلتے ہوئے فرمایا اللہ کریم دربار حق بندے نے ایک سوال کیا تھا کہ عبد مذنب گناہگار بندہ جب آپ کو پکارتا ہے کیسے جواب دیتے؟ فرمایا کہ جب عبد صالح مجھے کہتا ہے کہ یا رب، میں اس کو ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. اور جب گناہگار بندہ مجھے کہتا ہے یا رب، قلتہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں تیرا رب. اس لیے یہاں آ کر اللہ کے در اقدس میں رویا دھویا کرو. مسجد میں ہر وقت ضروری ہے کہ یار عورت سے کہنا یہ کیوں نہیں کیا، یہ جب کھڑ پکڑ بات ہے سر جگاڑ لڑاتے رہتے ہو. گھر کا ضروری کام ہے، گھر کی ضروری باتیں وہ کر کے ٹائم نکالیں، اللہ کے گھر میں درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار میں بیٹھیں، کتنی قرار اور سکون ملتا ہے. کبھی بہو کے ساتھ سکھائے ہوئے بڈھے بھی، کبھی بیٹی کے ساتھ، کبھی بیوی کے ساتھ تو تکار لڑائی بھڑائی جگاڑ کر کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ لڑائی بڑی ہوتی ہے، میری ہوں تو مندہ کوئی نہیں. اور تو چھوڑ ان سب باتوں کو، ضروری تقاضے پورے کر کے وضو کر اور آ کر اللہ کے پاک کلام کو کھول اور پڑھنا شروع کر دے. اور اگر نہیں پڑھے ہوئے ویسے قرآن اٹھا لے جارت کر. جانی منظور ہے، ایک بڈھی عورت تھی، وہ ان پڑھ تھی بیچاری، قرآن کھول کرنے نے اس کو آنکھوں نے دیکھا، میرے گھر آیا کرتی تھی اماں منظورہ، تو وہ یوں انگلی پھیرتی رہتی تھی. اور مجھے ایک دن آئی کہنے لگی کہ میرا قرآن ختم ہو گیا ہے. عادت ہے نا ہماری، میں 2 گلاس پانی کا کٹورا رکھے ہوئے کہ ختم تو پڑھ گیا. پانی رکھتے ہیں ساتھ، اردو کو سارے چیزیں بھی رکھتے ہیں کہ وہ گلے میں پھنس نہ جائے. میں کہا اماں میں ختم پڑھ دیتا ہوں، تو پڑھ دیتا. تو یہ 10 تو قرآن نہیں پڑھی ہوئی. انہوں نے کہا میرا پتر حاجی صاحب میں بسم اللہ دا ختم کی تھا. آپ دیکھیں الف لام میم سے وہ بیچاری شروع ہوئی، ایک سطر پر بسم اللہ کا انگلی رکھی اس نے. اور بسم اللہ کتنی طاقتور چیز ہے، بسم اللہ کتنی طاقتور چیز ہے. اللہ نے قرآن کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑا ثواب. اور پھر اس کا مقام دیکھیں، اماں منظورہ مر گئی اور جس نے مجھے کہا تھا ختم تو پڑھ دو. اور اسی ابھی کچھ چند دن ہی گزرے تھے، میں نے خواب میں دیکھا کہ اماں منظورہ جس طرح حافظ قرآن پڑھتا ہے جائے نماز پر قرآن پڑھ رہی تھی.
حیران رہ گیا، یہ تو ان پڑھ تھی، قرآن پڑھ رہی ہے۔ اللہ نے دکھا دیا، پڑھی ہوئی تو نہیں تھی نا، ہوپ تو تھی نا، ہوپ تو تھی نا۔ بسم اللہ کے ختم پڑھنے والی کو اللہ نے حافظ قرآن والا انداز روح عطا کر دیا۔ اور یار چاچا کرم دین نہیں آتا قرآن تو چھوڑ دھر کے جھیڑے جھگڑے، وضو کر، قرآن اٹھا، زیارت کر، بسم اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور آپ بھی پڑھنا شروع کر۔ مولانا صاحب سے کہا یار مجھے قاعدہ پڑھا، کون سی بیچتی ہے؟ ایک عاشق موچی تھا، بڑھاپے میں، وہ جوتے گانٹتا تھا۔ آتے جاتے وہ مجھے کہتا تھا کہ جی مجھے قرآن کا سبق دیتے جانا۔ میں نے کہا اب تو عمر بھی کھاتا ہے، یاد کر لو گے؟ انہوں نے کہا مطالعوں کا شوق ہے نا۔ اس کو آتے جاتے میں سبق دیتا تھا، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر جوتی گانٹ رہا ہوتا، عاشق موچی۔ اللہ کی کبھی کبھی ایسے موقع ہوتے ہیں انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، اوپر سے پورے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کبھی کبھی مرتے تو آخر تک، میری موت تک تو پورا ہو جائے گا نا قرآن۔ اور میں نے کہا شروع تو کر، تسی یہ دسو موت تک تو پورا ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں۔ عاشق موچی سبق لیتا لیتا ایک دن ہم اس کی کلوز برب الناس تک پہنچے، ناظر قرآن ختم کرایا، اور اس کے لیے مٹھائی بھی میں خود لے کر گیا، عاشق بانٹ دینا۔ میں صبح کی اشراق پڑھ رہا تھا تو اعلان ہو رہا تھا کہ وہ فلاں محلے کا عاشق موچی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، انتقال کر گیا۔ وہ مجھے اس کے جملے یاد آئے کہ میں مرتے دم تک تو ختم کر لوں گا۔ ایک دن قرآن ختم کیا، اگلے دن پیغام آ گیا۔ 80 سال کا بھی ہے، شروع کر دے یار قرآن۔ مسجد بھی آباد ہوگی، سینہ بھی آباد ہوگا، آنکھیں بھی نور ہوں۔ باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ لچھے دار تقریریں مقررین سے سننا، یہ کچھ باتیں ہیں، یہ گانٹ یہ باندھ دیں، اللہ کامیابیاں دیں گے۔ دعا مانگیں اس مسجد کی آبادی کے لیے، جنہوں نے عطیہ کیا ان کے لیے، اور ہم سب کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد اللہم لک الحمد والشکر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم توفنا مسلمين وألحقنا غير خزايا ولا مظلومين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، والفوز بالجنة والنجاة والفوز بالجنة۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل تيسير، فإن تيسيره العسير۔ استغفر الله استغفر الله، إني تبت إليك إني تبت إليك إني تبت۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا رب، إنك أمرتنا فنهينا ونهيتنا فأتينا، هذا مكان العاجز، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ما فيك مقام توبہ قبول فرما، ما فيك ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، کذب سے، غیبت سے، بدعت سے، بہتان سے، تمام معاصی سے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، توبہ تیرے دریا سے معافی عطا کر، توبہ عطا کر، رحمت کے دروازے کھول دے، خطاؤں سے درگزر کر۔ اللہ غصہ خجل کرتے رہے، اللہ تو دیکھتا رہا ہم گناہ کرتے رہے، یا ستار استر عوراتنا وآمن روایت۔
اللهم لا تحتك عنا سترك اللهم استرنا بسترك الجميل يا عفو يا كريم يا عفو يا كريم يا عفو يا كريم يا رحمن يا رحيم ارحم علينا يا كاشف المكروه يا كاشف الهم يا كاشف الغم نجنا وارحمنا تب علينا انك اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم افتح لنا اللهم استر عوراتنا ويتق الله يجعله سيجعل الله بعد عسر اللهم انا اللهم انا نعوذ بك من عذاب انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي بلغك اے اللہ کریم تیرے درخت سے جنہوں نے زمین کا گفٹ کیا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام اور بدلہ تیرے گھر کو جو آباد کرے اے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دلوں کو آباد کر دلوں میں اپنی محبت اور ذکر کو آباد کر حاضرین مجلس جو بیٹھے ہوئے دلوں میں جو مراد لے کر بیٹھے ہوئے اللہ تو عطا کر ہر پریشانی دور کر ہر غم دور کر گناہوں سے توبہ معاف فرما پردہ پوشی فرما پکڑ سے محفوظ فرما ہماری توبہ قبول فرما تمام مریضان امت کو صحت عطا کر پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ کریم میری حاضری کو قبول بے عدلیوں کو معاف فرما بے عدلیوں کو معاف فرما غفلت کو معاف فرما یہاں سے آدمی کو علماء کرام صلحاء جتنی جو لوگ جو دین کا جہاں جہاں کام کر رہے اللہ ان میں برکت عطا خلوص عطا ہمارے ہر کام میں اللہ کریم نے ہمیں ریاکاری کے داغ دھبوں سے محفوظ فرما ہمارے سارے تھوڑے کام تھوڑی میں برکت عطا فرما شرف قبولیت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین